السلام علیکم، میں صفیہ خالق، انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلے تو میں اپنے سب ویورز اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ بس کبھی کبھی میرا نکل جاتا ہے، میں کہہ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کچھ اپنے رمضان شریف کی وجہ سے، کچھ طبیعت کی وجہ سے، لیکن میں جب بھی کوشش کرتی ہوں مجھے اپنی ویورز کا بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے۔ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے مجھے لائک اور شیئر کرتے رہیں گے، میں اور دعا میں یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں عمران خان کا توشہ خانہ سے ریلیف کا بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سے ریلیف دے، اور حماد اظہر اتنے دنوں بعد نظر آئے اور ان کو بری کر دیا ضمانت میں۔ وہ ایک اچھے لیڈر ہیں، انشاءاللہ وہ پنجاب میں کا خیال کریں گے اور پنجاب میں دیکھیں گے، کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہو کیا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہو رہا ہے۔ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اور پبلسٹیاں ہو رہی ہیں، اور نواز شریف کی اور ان کی سب کی اس طرح حکومت کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کہا جائے کہ کچھ الیکشن میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے کتنے دعوے کیے تھے، ہمیں جبھی پتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹے رہیں گے، اور ان کا جھوٹ کبھی بھی سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کتنے دعوے کیے تھے، ہم ہر چیز سستی کر دیں گے، یہ بلاول مریم نواز چیخ چیخ کے کان پھاڑ دیے تھے ہمارے۔ آپ دیکھیے گا اب 12 بجے رات کو اگر عمران خان کا پٹرول آیا تھا تو سب سے پہلے یہ مریم اورنگزیب آ گئی تھیں کہ یہ رات کے اندھیرے میں پٹرول مہنگا کر دیا۔ تو اب آپ کون سا دن کی روشنی میں پٹرول مہنگا کر رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، پٹرول مہنگی کر رہے ہیں، آپ لوگ تو کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو عوام ہے وہ کس طرح ٹائم پاس کر، آپ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس ملک کا دیوالیہ ہو گیا بقول خواجہ آصف کے، تو آپ بتائیں کہ اس ملک کی وزیر اعلیٰ کو اتنی فیسلٹیز کہ 20 گاڑیاں اس کے پیچھے چلتی ہیں اور اس قدر عیاشیاں ہیں، اور سب کی عیاشیاں نظر آ رہی ہیں، اور ایک طرف آپ قوم کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، جس کی رعایا ہی خوش نہیں، تو آپ لوگ کس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اور مہنگائی ہے کہ آسمان پہ پہنچتی ہی چلی جا رہی، کہیں سے بھی ایک پائی کا ریلیف نہیں ملا، بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو کون دیکھے گا، کون کرے گا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کون نیچے لائے گا۔ آپ لوگوں نے تو بس حکومت لینی تھی، آپ نے حکومت لے لی، اور اب آپ لوگ چین سکون سے بیٹھ گئے عائش کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کراچی کا کتنا برا حال ہے۔ اب صرف رمضان شریف میں 11 شہری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اب بتائیں ان 11 رمضان شریف میں ان 11 گھروں کا کیا حال ہوا ہوگا، 11 خاندان کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ آپ نے نہیں سوچا۔ اور پورے 3 ماہ میں آپ دیکھیں 51 کے قریب جو ہیں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، صرف ڈاکوؤں کے چکر میں، چور ڈاکوؤں کے چکر میں۔ پولیس کہاں ہے، سندھ حکومت کہاں ہے؟ آخر یہ کیوں نہیں کام کرتے، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کس بے دردی سے قاتل پھر رہے ہیں، ڈاکو پھر رہے ہیں، اور اب تو کسی چیز پہ نہیں، وہ جوان لڑکوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیسی حکومت ہے، کیسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں رہے، جو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف حکومتوں میں بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ان کے عیش ختم نہیں ہوتے۔ کہاں ہے سندھ حکومت جو اتنی دعوے کرتی ہیں؟ کہاں ہے سندھ کے میئر، کہاں ہے سندھ؟ یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ دکھ ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے، کتنے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ کو نہیں ہوتا، آپ لوگ تو خبر بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے، آپ تو کہتے ہیں جھوٹی خبریں۔ یہ جھوٹی نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کون سمجھائے؟ آپ تو خود بے لگام ہو چکے ہیں، آپ کو لگام کون ڈالے؟ پٹرول اور بجلی اس قدر مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ کہ نہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح غریب یا امیر یا متوسط گزارا کرے گا۔ پہلے ہی مہنگائی کم تھی کہ آپ ظاہر ہے پٹرول بڑھے گا تو ہر چیز بڑھے گی، اور جو یہ بجلی بڑھے گی تو بجلی کے بلز پریشان ہوں گے لوگ، اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہاں سے ادا کریں گے؟ پہلے ہی لوگ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے، گھر کی سامان بیچ کے بجلیوں کے بل دیتی ہیں، تو اب کیا کریں گی وہ بیچاری غریب عورتیں؟ ہمارے ملک میں عجیب انصاف ہے۔ جو غلط لوگ ہیں ان کو تو اقتدار پہ بٹھا دیا گیا ہے، ان کو اقتدار دے دیا گیا ہے، جو غلط لوگوں کو، جو کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو تو اقتدار دے دیا گیا ہے، زبردستی بلکہ لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، اور جو صحیح لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے، اور بار بار ان پہ مقدمے جھوٹے دائر کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔
اب دیکھیں ججز سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی کوئی حل نکالے. ہمیں ان کی طرف سے بھی بہت پریشانی ہے کہ یہ کتنا بڑا ثانیہ ہے ان کے لیے کہ وہ 6 جج اتنے پریشان ہیں. اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے. اب توشہ خانہ میں بچڑا بی بی اور ان کی جو ریلیف ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ریلیف قائم رہے اور ہمارے ملک میں کچھ سکون آئے. اتنی فسطائیت، اتنا سب کچھ دیکھ کے ہم خود تھک چکے ہیں. خدا رہا ہمارے ملک کو کوئی تو آ کے سنوارے، کوئی تو دیکھے ہمارے ملک کو. یہ لوگ تو سارے کرپٹ ہیں. خدا حافظ.